واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج ماہ سفر المنور کی 28 تاریخ ہے۔ 28واں سفر المنور کو حضور سیدنا شہزادہ سبز قبا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر علی المرتضی لخت جگر سیدۃ النساء امام حسن عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت۔ اس لیے جمعہ مبارک کی ان مختصر گھڑیوں میں ہم حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام بہت بڑی شان والے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا سید المرسلین علیہ تحیت و تسلیم کے ہم شکل تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کی صورت سے ہمارے آقا کی صورت کی جلوہ نمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد جن کو صحابہ کرام میں سے جو یہ چاہتے کہ ہم حضور کا دیدار کریں تو وہ حسن پاک کا دیدار کریں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن علیہ السلام سرکار کے ہم شکل تھے، اور سینے سے پاؤں تک امام حسین علیہ السلام سرکار کے ہم شکل۔ ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کیا جاتا تو سرکار کی تصویر نظر آتی۔ اور آقا علیہ السلام کے بہت پیارے تھے امام حسن، سرکار کے جسم کا حصہ تھے۔ حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا، میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے اور میں اس وقت سے بہت پریشان ہوں، گھبرائی ہوئی ہوں کہ آپ کے جسم عطر کی اعضاء مبارک کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے، کٹا ہے اور میری جھولی میں آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، یہ ڈراؤنا خواب نہیں، یہ خوشخبری ہے۔ میری نور نظر سیدات النساء العالمین، سیدات النساء الجنہ، ملکہ قیامت، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن عطر سے بیٹا پیدا ہو، سبحان اللہ، اور وہ میرے جسم کا حصہ ہے جو سب سے پہلے تیری گود میں ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہو، سب سے پہلے حضرت ام الفضل کی گود میں، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کندھوں پہ اٹھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے
کندھوں پہ بٹھا کر، اور یہ کوئی تھوڑی شان تو نہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاک قدموں کے نیچے کوئی چیز آ جائے تو وہ بھی عظمت والی ہو جائے۔ آپ دیکھیں، محبت محبوب کی وجہ سے، عشق محبوب کی وجہ سے ان کی نالین شریفین کا نقشہ کسی نے دل پہ لگایا ہوا ہوتا ہے، کسی نے پیشانی پہ لگایا ہوا ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے۔ تو بھائی جن کے پائے اطہر کے نیچے آنے والی نالین اتنی عظمت والی ہے کہ اس کا نقشہ دل پہ لگا ہے یا سر پہ لگا ہوا ہے، دستار پہ لگا ہوا ہے، تو بتاؤ ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا کیا مطلب؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک قدموں کے نیچے زمین آ گئی، زمین پہ قدم رکھے سرکار نے، تو جناب اعلان فرمایا کہ جو لک لیل ارض مسجدا مطہورا، میاں اب پوری زمین میرے پاک قدموں کی نسبت کی وجہ سے پوری زمین طاہر بھی بن گئی ہے، مطہر بھی بن گئی ہے، مسجد بھی بن گئی۔ پہلی امتوں کو اگر عبادت کا وقت آ جاتا تو معبد میں جانا پڑتا تھا، عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا، آقا کے قدم پاک لگے زمین پر تو زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی۔ اب کہیں بھی محبوب کے غلام یا کنیز کو نماز کا وقت آ جائے اور مسجد نہیں ہے، کیونکہ مسجد تو سب سے افضل جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے مسجد، اور مسجد بنانے والوں کو اللہ نے جنت کے گھر کی بشارت دی، اور جتنی مسجد کو خوبصورت بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں اتنا اس سے زیادہ خوبصورت۔ جو مسجد کو روشن کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو روشن کرتا ہے۔ جو مسجد میں صفے بچھاتا ہے، قالینیں بچھاتا ہے، اللہ اس کی قبر میں جنت کی قالینیں بچھاتا ہے۔ ای سعادت بدور بازو نیز تان بخشد خدائے بخشندہ، یہ ہر ایک کی اپنی طاقت سے یہ کام نہیں ہوتا، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے کرا دیتے۔ اب آپ دیکھیں ہماری مسجد دن بدن اس کی آرائش، اس کی تزئین، اس کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور مسجد کو خوبصورت بنانے والوں کی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے، ان کی موت بھی خوبصورت ہوتی ہے، ان کی قبر بھی خوبصورت ہوتی ہے، ان کا حشر بھی خوبصورت ہوتا ہے، جنت میں ان کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد، یہ نہیں کہ مسجد بنا کر اس کو اپنی ملکیت سمجھے نا، مسجد کسی کی ملکیت، مسجد اللہ کا کام ہے۔ اس لیے جو انتظامیہ ہے مسجد، ان نے تو انتظام کرنا ہے کہ بھئی یہ چیز یہاں نہ رکھو، اس کو وہاں رکھو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو۔ وہ انتظام اگر نہ کریں تو پھر مسجدیں تو ویران ہو جائیں۔ بنانے والے اگر توجہ نہ فرمائیں تو مسجدیں کہاں خوبصورت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا۔ اگر وضو ٹوٹ گیا، حد سے لاحق ہو گیا، وضو ٹوٹ جائے حد سے لاحق ہو جاتی ہے، اس کو حد سے اصغر کہتے ہیں، چھوٹی ناپاکی۔
اگر غسل واجب ہو جائے تو اس کو حد سے اکبر کہتے ہیں، بڑی ناپاکی۔ وضو کیا، حد ختم ہو گئی، ناپاکی ختم ہو گئی۔ غسل واجب ہے، غسل کیا، حد ختم ہو گئی، ناپاکی ختم ہوگی، پاک ہوگی۔ اور جن سے اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھی ہو، ان کے لیے بے وضو ہونے کا تصور کرنا بھی لعنتیوں کا کام ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو آقا کندھوں پہ بٹھاتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے، اللہم انی احبہ وَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حسن کی۔ آقا نے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا میرا محبوب ہے۔ اب بتاؤ، جو بندہ صحیح عقیدہ حاصل کرنے کے بعد، اس کے مصطفیٰ میں ڈوبنے کے بعد ساری زندگی سرکار کے نقش قدم پہ چلے، ان کے حکم پہ عمل کرے، پھر اس کے لیے جزا ہے یحببکم اللہ، اللہ اس کو محبوب بنا لے۔ مگر یہ نفوس قدسیہ یہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے محبوب۔ ہمارے آقا نے جو عرض کی کہ اللہم انی احبہ، اور ایک روایت میں کہ اللہم انی احبہما وَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ یہ دونوں شہزادے میرے محبوب ہیں۔ بے شک۔ اب بتاؤ، جو نبی پاک کا محبوب غلامی کرے، نبی پاک کی غلامی کرے، جو بندہ کما حق کو غلامی کرے، اتباع کرے، اس کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ بے شک۔ جن کے غلاموں کو محبوب بناتا ہے، اس محبوب کے محبوبوں کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ، تکبیر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی، اور محروم ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ بے شک۔ اور کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس یہ پنجتن پاک کا ہی ذکر کرتے ہو، اہل بیت کا ذکر کرتے ہو، علی علی کرتے ہو، یہ نہ کیا کرو، یہ رافضیوں کا کام ہے۔ اب میں نے کہا پاگلو، رافضی ان کے کچھ نہیں لگتے۔ جو اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک کا محب نہیں اور ان کی عظمت و شان کا ذکر نہیں کرتا یا عظمت و شان کو نہیں مانتا، وہ میرے آقا کی بارگاہ کا مردود ہے۔ اسے آقا پسند نہیں فرماتے۔ اور رافضی تو اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو، جو صحابہ کا دشمن۔ تو بھائی اگر صحابہ کی عزت و عظمت کی وجہ سے اہل بیت اطہار کو چھوڑ دو گے، ان کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں پیدا ہوگی، تو پھر تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کیونکہ ہمارے آقا نے فرما دیا اہل بیتی، اور یہ حسن پاک علیہ السلام ہوں یا امام حسین پاک علیہ السلام ہوں یا مولا علی ہوں یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ میرے آقا کی خاص اہل بیت ہے۔ بے شک۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، بے شک۔ وہ بھی اہل بیت اطہار ہیں، کیونکہ جو اہل بیت اطہار کی طہارت کے لیے آیت نازل ہوئی، اس کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات سلام اللہ علیہن کے لیے نازل ہوئی، اور میرے آقا کی گھر والیاں ازواج مطہرات بدرجہ اولا میرے آقا کی اہل بیت ہیں۔ بے شک۔
اور جن کو میرے آقا نے اہل بیت خاص فرمایا، سبحان اللہ، وہ یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں کہ ان کو اپنے کمبل میں لے کر آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے آیت تطہیر کی تلاوت بھی کی. وقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا. اور یہ بھی عرض کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی کہتے ہیں جی بس نبی پاک نے داخل کیا ان کو اس لیے یہ بھی اہل بیت ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ہم نہ بھی والے ہیں نہ ہی والے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ہی اہل بیت ہیں. نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجہ اولا میرے آقا کی اہل بیت ہیں. اور یہ 4 نفوس قدسیہ مولا علی ہیں، سیدہ زہرا پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں علیہم السلام. ان کے لیے ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت، خاص اہل بیت ہے، کیونکہ ان سے میرے آقا کی نسل جاری ہے، نسل پاک جاری ہے. امام حسن علیہ السلام کو سرکار نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اس ہستی کے کندھوں پہ بیٹھے جن کے قدموں کے نیچے عرش ہے. عرش نیچے ہے، ہمارے آقا کے پاک قدم اوپر. اب قدموں کے نیچے جن کے عرش ہو ان کے کندھوں کا مقام. اور پھر یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ان کے پاک کندھوں پہ بیٹھے کون کون؟ بس یا علی بیٹھے یا حسنین کریمین طیبین، اور کوئی نہیں نبی پاک کے کندھوں پہ. نبی پاک کے قدموں کے نیچے پتھر آئے تو زندہ ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے زمین آئے تو طاہر اور مطہر بن جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے جو شے آتی ہے وہ عظمت والی، اور جن پر ہمارے آقا خود سوار ہو. شب ہجرت کو حضرت سیدنا اصدق الصادقین امام المتقین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کے دل میں بغض صدیق اکبر ہے وہ جہنمی ہیں، بے شک، اور وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں. بے شک. صدیق تو وہ ہیں جنہیں موت کے بعد بھی میرے آقا نے اپنا حبیب پر. آپ نے فرمایا نا قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے حبیب. محبوب وہ ہوتا ہے جو پیارا ہو لیکن کسی وقت محبت کا اس سے جدا ہو جانا بھی ممکن ہو. اور حبیب صفت مشبہ کا صیغہ ہے. حبیب اس کو محبوب کو کہتے ہیں جس سے محبت کبھی جدا ہی نہ ہو. صدیق اکبر کو تو موت کے بعد بھی میرے آقا نے حبیب پر مصلی امامت ان کو دیا. سرکار نے مصلی امامت صدیق اکبر کو دیا، اور صدیق بھی میرے آقا نے ان کو فرمایا. صدیق بھی آقا نے فرمایا، اور ابو بکر بھی آقا نے فرمایا. اور جناب بندہ ہمارے آقا نے ان کے لیے فرمایا کہ جتنے لوگوں کے احسانات مجھ پر تھے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا. سب کے احسانات، ما خلا ابا بکر، صرف ابو بکر ہیں جن کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ خود عطا فرمائے. وہ ہیں صدیق اکبر.
بے شک تو جناب بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن پاک کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور مولا علی قریب کھڑے تھے. سبحان اللہ. آپ ہمارے شبیہ بالنبی سبحان اللہ. لیسا بعلی. واہ واہ. کہتے ہیں حسن میرے نبی کی ہم شکل ہے, بے شک. سبحان اللہ. میرے نبی کی تصویر ہے حسن. سبحان بے اللہ. شک. علی تمہارے ہم شکل نہیں ہیں, نبی پاک کے ہم شکل ہیں. سبحان اللہ. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں, سبحان اندازہ رکھیں. اور حضرت علی تو وہ ہیں الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی سے کسی وقت جدا نہیں ہوتے, بے شک. کسی وقت. تو کیا وہ حضرت صدیق اکبر کی ابتدا میں کھڑے ہو کر جب نماز پڑھ رہے تھے معاذ اللہ ان کی نماز ناحق تھی؟ کتنے خبیث ہیں جو علی کے امام کو نہ مانے اور علی کو مانے. نہیں مانتے علی کو وہ. ہمیں علی پاک اور پنجتن پاک کا ذکر کرنے دیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ پنجتن پاک اہل سنت و جماعت کے ہیں. بے شک. ہم سنیوں کے رہنما اور رہبر ہیں, بے شک. وہ کسی اور کے نہیں ہیں. اور ان کو کیا پتہ ان کا؟ بے شک. علی 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 تو کرتے ہو اور علی کے امام کو بھونکتے ہو. تو پھر علی کے امام کو جو نہیں مانتا اس نے علی کو کیا مانا؟ علی پاک اللہ کی قسم ان پہ لعنت بھیجتی بے ہے شک. بے شک. کہ میرے علی کے ائمہ کو نہ مانے. حق تھے تو علی پاک نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی, فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی, عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی. ڈرنے والا علی نہیں. سبحان. مجھے کوئی بتائے کہ کس میدان میں علی ہار گئے تھے؟ جہاں بھی علی ہوتے غالب ہوتے. بے شک. بے شک. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت کوئی مشکل نہ دینا جس وقت علی میرے پاس نہ ہو. کہتے تھے کہ علی مشکل کشا ہے. حضرات محترم, حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہمارے آقا کے محبوب ہیں اور جو بھی ان سے محبت دل کے ساتھ محبت کرتے. کون ہے حسن؟ ایمان سے بتاؤ. داتا سرکار کی ہم پروانے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو. ہم پروانے ہیں یا نہیں؟ غوث اعظم کے دیوانے ہیں یا نہیں؟ تاجدار گولڈا کے ہم غلام ہیں یا نہیں؟ بابا داتا ہجویری بھی حسن پاک کا بیٹا ہے, غوث اعظم بھی حسن پاک کا بیٹا ہے, اور گولڈے کا تاجدار بھی حسن پاک کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ بتائیں کہ جناب بندہ یہ دیکھو اس معصوم نے خوشبو مجھے دی, ہمیشہ خوشبو والوں سے خوشبو ملتی اور یہ اکثر دیا کرتا ہے. تو جناب بندہ رب العالمین جل شانہ نے ہم پہ کرم کیا ہے, بے شک. بے شک. ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا ہے. ہم اللہ کے ہر پیارے سے پیار کرتے ہیں بے شک. اور جو پیاروں کا دشمن ہے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. بے شک. ہم یزید پہ لعنت بھیجتے بے ہیں. شک. یزید پہ اور جو یزید کا بیٹا ہے وہ نہ کہے لعنت, باقی جو چپ رہے گا تو وہ اپنے خود حساب کر دے. یزید لعنتی ہے, جو لعنتی مانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرتے. پتہ چل دیکھنا بھی صحیح قرب و جوار میں یزید لعنتی ہے. بے شک. جو کہتے ہیں بے قصور ہے یزید ان پہ بھی لعنت. بے شک. جو رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ یزید کو کہیں ان پہ بھی لعنت. بے شک. جناب بندہ میرے آقا کو دکھ پہنچانے والا یزید, سیدہ زہرا پاک کو ایذا پہنچانے والا یزید. بے شک. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرے رب نے کہا ہے جو میرے نبی کو ایذا پہنچائے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے, آخرت میں بھی لعنتی ہے. اور میرے آقا میں جس نے سیدہ زہرا کو ایذا پہنچائی
اس نے مجھے ہی ضابطہ بے دیا۔ شک تو بھائی یزید نے خوش کیا ہے زہرا پاک، نہیں خوش کیا ہے میرے نبی پاک، نہیں پتہ نہیں کس حساب سے اس دور میں گندے لوگ پیدا ہو گئے جناب بندہ، جو پاکوں کا نام نہیں لیتے ناپاکوں کے نام لیتے۔ اللہ تعالی حق پہ عمل کی توفیق دے۔